صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام من لا نبی بعدہ۔ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا سامنے کو آ جاؤ گے۔ مجلس میں آنے سے ثواب کے حقدار ہو جائیں گے۔ دور بیٹھیں گے تو مجلس سے الگ ہو جائیں گے۔ جو لوگ معذور ہیں، کرسیوں پر ہیں، وہ لوگ تو تھوڑا دور بیٹھیں گے کیونکہ مجمع کو بیٹھنے کے لیے سہولت ہو۔ جو دور پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا اور قریب آ جاؤ گا۔ یہ ایک بالشت بھی اگر آپ آگے آئیں گے اللہ رب العزت ایک ہاتھ تمہاری طرف آئے گا۔ اگر ایک ہاتھ آپ اللہ کی طرف آئیں گے اللہ رب العزت دو ہاتھ بلکہ ایک بام اللہ رب العزت کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ اگر ہم دور بیٹھیں گے کہیں ایسا نہ ہو اللہ ہمیں اپنی رحمت سے دور نہ کر دے، اس لیے جو لوگ بیٹھے ہیں مجلس میں آ کے بیٹھو۔ بعد میں آنے والے لوگ پیچھے بیٹھ جائیں گے، یہ زیادہ اچھا رہے گا۔ آ جاؤ بھی، پیچھے والے بھی آ جاؤ۔ اللہ ہمیں سمجھ کی اور قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ شعبان کی آخری تاریخیں ہیں۔ ان دنوں میں رمضان کا ذکر کرنا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری شعبان میں، شعبان کی آخری تاریخوں میں رمضان کا ذکر فرمایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے ہم لوگ بھی رمضان کے سلسلے میں دو چار باتیں بول لیں گے۔ دھیان سے سنو گے انشاءاللہ۔ تم جتنا دھیان سے سنیں گے اتنی اچھی بات نکلے گی، مجھے بھی نفع دے گی اور آپ کو بھی نفع دے گی۔ اگر تم دھیان نہیں کریں گے تو پھر نفع والی بات نہیں ہوگی۔ طالب جتنا طلب سے سنتا ہے اللہ رب العزت بولنے والے کے زبان پر اتنی اچھی بات جاری کرتا ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ دھیان کے ساتھ سننے کی کوشش کرو۔ میرے عزیزو، شعبان کا آخر ہونے کی وجہ سے رمضان کے سلسلے میں بول لینا سنت ہے، رمضان کے سلسلے میں بات کرنا سنت ہے۔ اس لیے میں رمضان کے سلسلے میں ایک دو بات میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری شعبان میں اپنے پورے صحابہ کو جمع کر کے ایک عظیم الشان مہینہ اور ایک مہمان تمہارے پاس آ رہا ہے اور وہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کے لیے تم کیا تیاری کرو گے؟ اس کا دن روزہ ہے، اس کی رات
تراوی یعنی قیام ہے، اور اس میں ایک نیکی کا اجر 70 نیکی کے برابر ہے، ایک نفل فرض کے برابر ہے، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ اس میں شب قدر آنے والی ہے، وہ آخر کے طاق راتوں میں آئے گی۔ اس رات میں جو عبادت کر لے گا 80 سال عبادت کا اسے ثواب ملے گا، یعنی 1000 مہینوں کی عبادت کا۔ اب ایسا مہینہ آ رہا ہے تو بتاؤ تم کیا تیاری کرو گے؟ اس کے لیے کیا تیاری کرو گے؟ میرے عزیزو، صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تیاری کرنا؟ ہمیں تو کچھ معلوم نہیں، آپ ہی بتا دیجئے ہمیں رمضان کی تیاری کیسے کرنا، رمضان کی تیاری کیسے کرنا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کی تیاری ایسے کرنا کہ رمضان کا چاند دیکھنے سے پہلے پہلے تمہارا سینہ سارے مسلمانوں کی طرف سے صاف ہو جانا۔ کسی کا کینہ، کسی کا حسد، کسی کا بغض، کسی کی دشمنی، کسی کے لیے نفرت، کسی کی حقارت، یہ ساری چیزیں ہمارے دل سے صاف ہو جائیں۔ یہ رمضان کی تیاری ہے۔ رمضان کی تیاری کا مطلب گھر کو پینٹ کرا لینا، نئے کپڑے سلا لینا، سیویاں مول کے لا لینا، اس میں تھوڑے کاجو بھی لا لینا، شربتہ مول کا لینا، شربتہ مول کا لینا، یہ رمضان کی تیاری نہیں ہے۔ رمضان کی تیاری یہ ہے اپنے سینے کو سارے مسلمانوں کی طرف سے کیا کر لینا؟ صاف کر لینا، اس کے اندر سے کوئی میل اور کوئی گندگی نہ ہو۔ یہ رمضان کی تیاری ہے۔ رمضان میں جیسے عبادت ہو، رمضان میں جیسی عبادت ہو، ہر عبادت قبول ہو جاوے اللہ کی بارگاہ، ہر عبادت قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ۔ رمضان کی عبادت نیکیوں کے لیے نہ کی جائے، رمضان کی عبادت نیکیوں کے لیے نہ کی جائے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے رمضان کی عبادت اگر کوئی نیکیوں کے لیے کرے گا وہ تاجر ہے، وہ تاجر ہے، وہ عابد نہیں ہے اور وہ عارف بھی نہیں ہے۔ رمضان کی عبادت نیکیوں کے لیے کرے تو وہ کون ہے؟ وہ تاجر ہے، اس کا جو ہے بزنس مائنڈ ہے۔ رمضان کی عبادت صرف اللہ کے لیے کرنا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا روزے کا بدلہ میں ہوں، روزے کا بدلہ میں دوں گا، وانا اجزا بہ۔ اللہ رب العزت نے کسی عمل پر ایسا نہیں کہا، اللہ رب العزت نے ہر عمل کی نیکی، اللہ رب العزت ہر عمل کی نیکی فرشتوں کے ذریعے سے دلاتے۔ کس کے ذریعے سے دلاتے؟ فرشتوں کے ذریعے سے دلاتے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے اس کا بدلہ اللہ خود دیتے یا اس کا بدلہ اللہ خود ہے، اس کا بدلہ کیا ہے؟ بولو اللہ خود ہے۔ ایک دوسرا عمل ہے، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے جی، کہ جس کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ کام میں خود کروں گا۔ کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جائے اور وہ اللہ کے راستے میں پانی کے جہاز میں جائے، اللہ کے راستے میں کہاں پر جائے؟
پانی کے جہاز میں جائے، اللہ کے راستے میں ہو، پانی کے جہاز میں ہو، پانی کے جہاز میں وہ مر جائے، پانی کے جہاز میں وہ مر جائے، اللہ نے خود کہا حدیث قدسی میں، اس کی روح اسرائیل نہیں نکالتے، اس کی روح میں نکالتا، اس کی روح میں نکالتا۔ ہمیں ایک موقع ملا ایسا دیکھنے کا، اللہ ہمیں قدر کی توفیق دے۔ ہماری جماعت ٹانگا میں تھی جس وقت میں، ہم لوگ پیمبا ایئرلینڈ میں اجتماع کے لیے گئے تھے۔ منی پور کی ایک جماعت آ کر تھی، منی پور کی ایک جماعت آ کر تھی، اس میں باپ اور بیٹا دونوں آئے تھے، بیرون جماعت۔ لیکن میرے عزیزوں کہ ہمارے یہاں ابھی یہ ماحول آیا نہیں ہے باپ اور بیٹا جانے کی، 4 بھائی مل کر جانے کی، باپ اور بیٹے مل کر جانے کے، اور 4 بھائی مل کر جانے کے۔ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے اللہ کے راستے میں، 4 شہید۔ عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ، اور وہ بھی سب شہید۔ وہ بھی کیا ہوگی بولو؟ ہمارے یہاں کا ماحول کیسا ہے؟ باپ جماعت میں جاتا رہتا تو باپ ہی جاتا رہتا، 40 سال ہو گئے تبلیغ میں باپ کو، لیکن بیٹے کا نمبر ابھی آیا نہیں۔ یا تو اسکول ہے، یا تو نوکری ہے، یا تو کام ہے، یا تو کام ہے۔ باپ کو 30 سال ہو گئے کام میں، بیٹے کے 4 مہینے ابھی تک نہیں لگے، بیٹے کے 4 مہینے ابھی تک نہیں لگے۔ وہ اس لیے کہ میرے عزیزوں ابھی ہمارے یہاں یہ ماحول آیا نہیں ہے کہ ابھی باپ جا رہا ہو بیٹے کو بھی ساتھ لے جانا، پھر دوسری چیزوں میں ساتھ لے آتی۔ دیکھو بھائی میں ایک طرفہ بات نہیں کر رہا ہوں، ہسپتال گئے تو بیٹے کو ساتھ لے آتے، شادی گئے تو چھوٹے چھوٹے پوٹے کو بھی ساتھ لے جاتے، شادی گئے تو چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی ساتھ ڈال لے جاتے، ہسپتال گئے تو بچے کو بھی ساتھ لے آتی۔ کام تو بزنس ڈیلنگ کرنا ہو سالے کو بھی بلا لے آتی، سیفٹی ہٹاؤ۔ اگر زیادہ مال کی ڈیلنگ ہے، پیسے کی ڈیلنگ ہے، کیا کرتی؟ بیٹے کو بھی ساتھ لے آتی، اور ساتھ میں کون؟ اب خاص آدمی کون رہتا؟ سالہ، اسے بھی ڈال لے آتی۔ جماعت میں سالے کو ایک بار تو بلا لے گئی جماعت، ایک بار تو بلا لی گئی۔ تھوڑے لوگ گئے رہتے لوگ، میں سب کو انکار تو نہیں کرتا، میں صرف قاعدے کی بات بتا رہا ہوں، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیزوں کہ ہم نے دیکھا وہاں پر کہ زنزیبار کے اندر، وہ اس میں پیمبا ایئرلینڈ کے اندر، جب ہماری جماعت افریقہ ٹانگا میں کام کر رہی تھی، ایک اجتماع کے لیے ہم 2 ساتھی طے ہو کر گئے تھے۔ وہاں سے باپ اور بیٹے منی پور ہمارے انڈیا کی جماعت کے 2 ساتھی، ہم ان کو جا کے پانی کے جہاز میں چڑھا کر آئے، ہماری انڈیا کی جماعت بول کے پانی کے جہاز میں چڑھا کر آئے۔ انہوں تقریباً 4 گھنٹہ پانی میں سفر کرنا، 2 گھنٹہ جانے کے بعد ان کا انتقال ہوا باپ کا۔ پھر ہماری پوری جماعت، ہماری پوری جماعت جس میں ہمارے چابول کے خواجہ تھے، ہمارے چابول کے عبداللہ امیر صاحب بھی تھے، اور ہم سب لوگ مل کے ان کی قبر پہ جا کے اور درود بھی پڑھ کے آئے، درود بھی پڑھ کے آئے۔ میرے عزیزوں دوسرا یہ عمل ہے کہ جس میں اللہ نے کہا کیا کہ سارے لوگوں کی روح تو کون نکالیں گے؟ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح لینے کے لیے بھی اسرائیل، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکالنے کے لیے کون آئے تھے؟ اسرائیل آئے تھے۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں جائے اور پانی کے جہاز میں ہو، 20 دریا میں اس کی روح قبض ہو، تو اس کی روح کون نکالے گا؟ تو سفر کرو گے پانی کے جہاز میں، اب انڈونیشیا کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر وہاں پانی کے جہازان آتے تھے، وہاں کہاں گئے تو بھی کس میں جانا پڑتا؟
پانی کے جہاز میں، اور مرنے کی نیت بھی لے کر جاؤ، بچ کو آنے کی نیت نہیں، کوئی نیت نہیں، بچ کو آنے کی نیت نہیں۔ ہمارے نندیال سے جماعت گئی تھی یوگانڈا کے لیے، وہ جماعت کو میں نیت کرایا تھا، رسول بھائی مر کو چانا، دیکھو وہاں سے کیا نیت کرے تھے بھائی، مر کو چانا۔ راکائی بول کے ایک گاؤں میں گئے، رات بھر سفر کر کے صبح وہاں پہنچے، وہاں پر جا کر خصوصی ملاقات کے لیے ہمارے ساتھیاں گئے تو بیوی نے مرد کو کاٹ کے کھا لی، کہتے بیوی نے مرد کو کاٹ کے کھا لی۔ وہ جھگڑا ہو رہا تھا، خصوصی ملاقات کے لیے جو ساتھی گئے آ کر بولے، اس میں ہمارے ایک یوسف تھے مارکیٹ کے، کیا بولے امیر صاحب میں انڈیا جا کے 1 برس لگا دو، جائیں گے چلو، کیا بولے انڈیا جا کے کتنا لگا دوں، میں 1 سال لگا دو، گجرات میں جا کے لگا دو، لیکن یہاں سے جائیں گے چلو۔ کئی کو بولے تو ادیمیہ کھاتے سو ادیمیہ آئے یہاں، کون سے آدمی آئے یہاں، ادیمیہ کھاتے سو ادیمیہ آئے۔ میرے عزیزو، اللہ کے راستے میں نکلے تو شہادت کی نیت سے نکلنا، کون سی نیت سے بولو، شہادت نیت کرو گے انشاءاللہ، اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر جاؤ گے انشاءاللہ۔ میرے عزیزو، باپ کی تو کافی عمر ہو گئی دعوت کی محنت میں، لیکن بچے کا وقت نہ لگا، بھئی وہ شخص محروم ہے، وہ شخص کیا ہے بولو، محروم ہے۔ ہمارے حضرت جی مولانا صاحب فرماتے کہ دعوت کا ساتھی بیوی کو نہیں لگایا، دعوت کا ساتھی بیٹے کو نہیں لگایا، دعوت کا ساتھی اپنے پوتے کو نہیں لگایا، تو وہ ساتھی دعوت میں رہ کر بھی محروم ہے، دعوت میں رہ کر بھی کیا ہے بولو، محروم ہے، کیونکہ پہلا حکم یہی ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی جی آپ سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو اپنے کام میں لگائیں، سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو کس میں لگائیے، اپنے کام میں لگائیے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم۔ تو میرے عزیزو، میں یہ بات عرض کر رہا تھا، رمضان یہ جو روزہ، رمضان کی عبادت نیکیوں کے لیے نہیں، نیکیوں کے لیے کرنے والا تاجر ہے، رمضان کی عبادت اللہ کے لیے کرنا، کس کے لیے کرنا بولو، پھر اس کا بدلہ اللہ ہوگا، اس کا بدلہ کیا ہوگا، اللہ۔ اور ایسا روزہ جو آدمی اللہ کے لیے رکھے گا، اللہ اسے اس روزے کے بدلے میں تقویٰ دے گا، لعلکم تتقون، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جو بندہ اس طریقے سے روزہ رکھے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ تقویٰ عطا کرے گا، کیا عطا کریں گے بھائی، تقویٰ۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے 2 عملوں کے لیے خود آگے بڑھ کر کہتے ہیں، میرے بندے کو میں بدلہ دوں گا، اور میرے بندے کو میں اس کی روح قبض کر کے اور میں خود اپنے پاس لے کر جاؤں گا۔ جب اللہ روح قبض کریں گے تو بتاؤ وہ جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا، ارے بتاؤ بھائی، جنت میں جائے گا۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب کرے۔ میرے عزیزو، یہ جو رمضان المبارک ہے، اگر کوئی آدمی اللہ کی رضا کے لیے دن میں روزہ رکھے، رات میں تراویح پڑھے، اللہ رب العزت فرماتے میں اس کا تقویٰ بناؤں گا۔ کیا بناؤں گا، تقویٰ بناؤں گا۔ اب تقویٰ کا تو بہت بڑی چیز ہے، اور بہت سارے لوگوں کو تقویٰ کا تو اتنا سمجھ میں بھی نہیں آتا، اتنا سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ مفسرین نے اور محدثین نے تقوی کی تشریح فرمائی ہے کہ وہ کفر اور شرک سے بچنا یہ تقوی ہے، کفر اور شرک سے بچنا کیا ہے، تقوی ہے۔ پھر بدعت سے بچنا یہ بھی تقوی ہے،
کفر و شرک سے بچ کے ایمان میں آ گیا. ایمان میں آنے کے بعد بدعت چیزوں سے بچنا, بدعتی چیزوں سے بچنا, یہ بھی کیا ہے بولو؟ یہ بھی بدعت ہے, یہ تقویٰ ہے. بدعت چیزوں سے بچنا یہ تقویٰ ہے. ایک چھوٹی بات بتا دوں تمہارے یاد تو رہتی ہے بات ہو, پھر بھی بول تو میں کہیں بول تو بدعت بول کو آ گئی نا. شادی ہونے کے بعد نوی عرس ساس کے گھر کو یعنی مرد کے گھر کو توشہ لے کر آنا, یہ بھی بدعت ہے. اب منگا لو, للڑ کو منگا لو, توشے منگا لو تو للڑ کو, ہاں توشہ لے نہیں بول کو للڑ کو منگا لو, وہ کیا ہے بولو؟ بدعت ہے. بدعت گمراہی ہے. بدعت کرنے والا جہنم میں جائے گا. بدعت کرنے والا جہنم میں جائے گا. ہاں 4 مہینے جا کے آیا سسرا اول کو بہو گھر سے توشہ لے کے آئی ہے, پورے 4 مہینے میں پانی میں ملا دیا توشہ کا. پورے 4 مہینے کس میں پانی میں ملا دیا توشہ کا کو. کون بولنا؟ ہمیں بولنا ہمیں نے تو کون بولتی پھر تمہارا. میرے عزیزوں کہ کفر اور شرک سے بچنا یہ تقویٰ ہے. کفر اور شرک سے بچنا یہ تقویٰ ہے. اور پھر ایمان میں آنے کے بعد پھر بدعت سے بچنا یہ بھی تقویٰ ہے. اور بدعت سے بچنے کے بعد پھر بڑے گناہوں سے بچنا اور یہ بھی تقویٰ ہے. پھر چھوٹے گناہوں سے بچنا یہ بھی تقویٰ ہے. سب سے آخر میں مباح بول کے ایک چیز رہتی ہے, اس سے بچنا بھی تقویٰ ہے. اس سے بچنا بھی کیا ہے؟ تقویٰ ہے. شارحین فرماتے جتنا یقین ہوتا نا اتنا تقویٰ ہے, اور فرماتے جتنا اخلاص ہوتا اتنا تقویٰ. جتنا اخلاص ہوتا اتنا تقویٰ. شارحین فرماتے یقین کے بقدر تقویٰ, اخلاص کے بقدر تقویٰ. سب سے آخر بات سنو, روزے کے بقدر تقویٰ آئے گا. کیونکہ روزے کے بدلے میں کیا ہے بولو؟ روزے کے بدلے میں اللہ ہے. جب اللہ مل گیا تو پھر اس کی روزے کی وجہ اللہ نے کیا بتائی قرآن میں؟ لعلکم تتقون. اور میں جب مل جاؤں گا تم کو تو تمہیں تقویٰ حاصل ہوگا. کیا حاصل ہوگا؟ تقویٰ حاصل ہوگا. اگر کوئی آدمی خالی بڑی رات بڑا دن روزہ رکھے اسے کتنا تقویٰ ملتا با؟ 1 مہینے کے 30 روزے یا 20 پر 9 روزے رہتے, اس کے بدلے میں ہمیں ایک تقویٰ ملتا, اور وہ تقویٰ ہمیں پورے سال کام کرتا, اگلے سال رمضان تک کام کرتا. اب ہم نے خالی بڑی رات بڑا دن کا روزہ رکھا, اب روزے کے بقدر ہمیں تقویٰ بولے تو کتنا ملتا با ہمارے کو؟ 10% بھی نہیں ہوگا. اگر کوئی 15ویں سے روزہ رکھے گا ہاف ملے گا, آخری عشرے کا روزہ رکھے گا اور 10% ملے گا. اگر 2 روزہ رکھے گا اسے ابھی کٹو بھی نہیں ہلتا نیچے سے, ایک بلش بھی آتا نہیں اوپر, ایک بلش بھی نہیں آتا. میرے عزیزو تقویٰ بولے تو تقویٰ یہ رمضان کے روزوں کے بقدر اللہ رب العزت اپنی طرف سے دینے والا بدلہ ہے, دینے والا بدلہ ہے. روزہ رکھنے کے لیے بہت سارے لوگوں کے عذر رہتے, بہت سارے لوگوں کے عذر رہتے. کیا عذر رہتے؟ کہ مجھے گونڈے کام کرنے کا ہے, مجھے کھیت میں کام کرنے کا ہے, مجھے دھوپ میں کام کرنے کا ہے, اور میرے کو شوگر ہے, اور جو ہے میرے کو حلق سکلی آتی ہے, میں کیا تو مر جاتوں گی. مطلب ایسے تھوڑے ڈاؤٹا رہتی, اس وجہ سے کیا کرتی لوگ روزے کو چھوڑ دا, روزے کیا کر دی چھوڑ دا. لیکن میرے عزیزو جس دن سے روزہ شروع ہوا ہے, جس دن سے روزہ شروع ہوا ہے آج تک
کوئی بھی روزے کی وجہ سے نہیں مرا ہے. آج تک کوئی روزے کی وجہ سے روزہ رکھ کے نہیں مرا ہے. بڑے بڑے سائنٹسٹوں کا یہ کہنا ہے، جو سائنٹسٹ روزے پر تحقیق کر رہے ہیں ان کو پوری دنیا کا سب سے بڑا پرائز، نوبل پرائز بھی مل چکا ہے کہ روزے کے فائدے کی وجہ سے. اگر کوئی آدمی 25 دن یا 20 پر ایک دن روزہ رکھے گا اسے کینسر کی بیماری نہیں آتی ہے. کینسر کے علاج میں سب سے بڑا علاج یہی ہے کہ اگر جو آدمی ہر مہینہ روزہ رکھے، ہر سال میں پورے مہینے کے روزے رکھے گا تو اس کے لیے کینسر کی بیماری نہیں آتی. کینسر پیدا کرنے والے جراثیم جو ہیں وہ ہماری بھوک کی وجہ سے اللہ ایسے جراثیم ہمارے اندر پیدا کریں گے، وہ کینسر پیدا کرنے والے جراثیم کو کھا جائیں گے. روزہ شفا ہے، روزہ صحت ہے، روزہ قوت ہے. لیکن ہمیں لوگ خصوصاً آندھرا والے کہ تو تینوں ٹائم میں فل کھانے والے آدمی ہیں. ہماری جماعتیں یو پی میں گئے تو وہ یو پی میں گئے سے جماعتیں والے جانتے رہتے ہیں تمہیں، انہوں خالی بسکٹ بھی چاہ پلا کو فجر چھوڑا. بسکٹ بھی یو پی گئے سنو، معلوم تو بات ہمارے کو، یو پی میں گئے سنو، میوات میں گئے سنو، خالی 4 ٹوسٹ بھی اور ایک گلاس چائے دیال کو وہی ناشتہ بول کو چھوڑ دا. ان لوگوں کو تھوڑا روزہ رکھنا آسان بھی ہے. اب ہمیں 3 ٹائم فل کھانے والے، ہم ناشتہ نہیں کرتے، ناشتہ کرتے. ناشتہ نہیں کرتے بلکہ ناشتہ کرتے. ہمارے مفتی رفیع صاحب بولتے رہتے جب جماعت میں، بھائی ہم لوگ کیا کرتے؟ ناشتہ نہیں کرتے بلکہ ناشتہ کرتے ہوتے. کانپور میں ہم تھے ان کے ساتھ جماعت میں، مفتی رفیع صاحب امیر تھے اور میں مامور. اب وہ کانپور میں بھی ایسا ہی لائٹ ناشتہ کرا کے انہوں چھوڑ ڈالتے. اب ہمارے ساتھ راجستھان کے ساتھیاں اور میں بھی زیادہ وقت یو پی میں رہا سنوں. اب پریشانی کسی کا تو مفتی صاحب کو جاؤ. مفتی رفیع صاحب بولتے کہ مفتی صاحب نا جی کیا تو ناشتہ ابھی کرے نا، بول تو میں ابھی ذرا ان کو ستانے کے لیے کہتا نہیں جی وہ بسایا نہیں جی، کہ نہیں جی ابھی وہ بسایا نہیں. تو پھر میں جا کے باہر لے کے آتا اور پھر کچھ نہ کچھ انتظام کر کے پھر ہم دونوں ناشتہ کرتے. وہ ہمارے ساتھ راجستھانی لوگ تھے اور وہ بھی ان میں کے چدمے تھے، ان کو وہی بستا. لوگ آ کے بولتے کیا کر رہے ہیں امیر صاحب؟ میں نے کہا ناشتہ کر رہے. وہ لوگ آ کے پوچھتے کانپور والے، ارے امیر صاحب کیا کر رہے تم ابھی؟ بھائی کھانے کی دعوت ہے نا، بولتے انہوں. جب ہمیں 10 بجے کھانا کھانے بیٹھے تو بولے کہ ہم جو ہے یہ ناشتہ کر رہے ہیں. میرے عزیزو، ہمیں 3 ٹائم کھانے والے لوگ رہنے کی وجہ سے ہمارے کو روزہ رکھنا کا تو ذرا بھاری دکھتا. لیکن میں بولتا ہوں ایک بات یاد رکھو، 3 دن روزہ رکھ لو، 4ویں دن سے چاہے گونڈے کام کرو، چاہے جنگل میں جا کے کام کرو، چاہے تمہارے کو شوگر ہو، چاہے تمہارے کو کسی بھی طرح کی بیماری ہو، میرے عزیزو روزے پر تمہیں قوت آ جائے گی. 3 دن روزہ رکھ لو ہمت کر کے. صرف 3 دن کے بعد تمہیں خود ہمت آئے گی. وہ ہمت اللہ کی طرف سے آئے گی. تم روزہ رکھ کے سارے کام کر سکو گے اور تم روزہ رکھ کے چاول کے موٹے بھی اٹھا سکتے اور مارکیٹ کے اندر بڑے بڑے تھیلے اٹھا کے ڈال سکتے. 3 دن ہمت کر لو، 4ویں دن سے تمہیں خود ہمت آ جائے گی. روزے کے اندر یہ قوت ہے، روزے کے اندر یہ قوت ہے. لیکن میرے عزیزو، روزے چھوڑنے والا مسلمان وہ پکا مسلمان نہیں ہے. تم بولیں گے وہ کیسے؟ بھائی فضائل اعمال میں، فضائل نماز میں سب سے پہلی حدیث وہی تو با یہ کھوٹے کو 4 تھاما ہتی، بیچ میں ایک تھام تھا. یہ مثال کون؟ میں نہیں دیا سو، کون دیے بولو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مثال دے کر سمجھے. یہ خیمہ ہے، اس کے چاروں طرف 4 ستون ہیں اور بیچ میں ایک ستون ہے.
اگر ایک ستون کم پڑ جائے گا تو وہ حصہ خیمے کا گر جائے گا. اگر 2 ستون کم ہو جائیں گے 2 حصے گر جائیں گے. اگر 3 ستون کم ہو جائیں گے 3 حصے گر جائیں گے. اگر چاروں ستون ختم ہو جائیں گے تو پھر وہ خیمہ نہیں رہے گا, خالی ایک ستون کھڑا رہے گا بیچ والا, وہ کلمے کا. تھوڑے دن کے بعد وہ بھی گر جاتا. کیا کریں, تھوڑے دن کے بعد وہ بھی گر جاتا. میرے عزیزو, جو مومن روزہ نہیں رکھتا وہ پکا مسلمان نہیں ہے, اور اس کے ایمان میں کچا پن ہے. اس کے ایمان میں کیا ہے بولو؟ کچا پن ہے. کچا پن ہے. پکا مومن بننا, اس کے اندر تقوی آنا, اور اس کے اندر اللہ کا استحضار آنا, اللہ تعالیٰ خود اسے بدلے میں ملنا. بولے تو کیا کرنا بھائی؟ مہینے کے کیا کرنا؟ روزے رکھنا. تو رکھو گے روزہ انشاءاللہ؟ بھائی روزہ رکھو گے؟ میرے عزیزو, تقوی کے بارے میں 1-2 بات اور بھی بولنی ہے. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. پیسے میں عزت نہیں بات, تقوی میں عزت ہے. پیسے میں کیا نہیں بولو؟ عزت. پیسے کی وجہ سے آدمی جنت میں بھی نہیں آتا, تقوی کی وجہ سے جنت میں جاتا. تقوی کی وجہ سے اس کی عزت ہوتی. تقوی کی وجہ سے کیا ہوتی بولو؟ عزت ہوتی. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. میں پہلے میرٹھ مدرسے میں پڑھنے کے لیے گیا تھا. پہلے میرٹھ میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے گیا تھا کہ تھوڑا بہت جماعت یعنی کہ 4 مہینے بھی لگ چکے تھے. دلی مرکز میں 2 مہینے کی ترتیب بھی لگ چکی تھی. میرے وہاں پر جانے کے بعد محفوظ بول کے ایک بڑے آدمی تھے. محفوظ بول کے کیا تھے بولو؟ بڑے آدمی تھے. ان کا انتقال ہو گیا تھا میرے جانے کے تھوڑے دن کے بعد. وہ ہمارے مدرسے کی مسجد کے مقتدی بھی تھے. ان کے جنازے میں ہمارے استاد جاتے جاتے میرے کو بھی ساتھ بلا لے گئے. میرے استاد جاتے جاتے مجھے بھی ساتھ بلا لے گئے. وہاں بیٹھے سو آدمیاں ان کے بارے میں بول لیتی ہیں. ان کے بارے میں بول لیتی ہیں. محفوظ اتنا تقوی والا آدمی تھا, اتنا تقوی والا آدمی تھا. اس کے چھوٹے بھائی کی شادی میں نہیں گیا تھا. اتنا تقوی والا آدمی تھا, چھوٹے بھائی کی شادی میں نہیں گیا تھا. چھوٹے بھائی نے 15 سال اس سے بات نہیں کرا. کتنے سال بولو؟ 15 سال اس سے کیا نہیں کرا؟ بات نہیں کرا. میں نے کہا کیوں نہیں گیا تھا شادی میں؟ شادی میں انہوں اپنے ساس نوسی موٹر سائیکل لیا تھا. ان کے ساس نوسی کیا لیا تھا؟ موٹر سائیکل لیا تھا. چھوٹا بھائی موٹر سائیکل لیا شادی میں اپنی ساس نوسی. جی وہاں پر کٹنموں کا رواج نہیں ہے, پیسے کا سننے کا ویسا لین دین کا رواج نہیں ہے. لیکن کیا کہ معاملے کے اعتبار سے انہوں کیا کری؟ موٹر سائیکل دی. تو موٹر سائیکل کئی کے لیا, بلکہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی شادی میں نہیں گیا. چھوٹا بھائی 12-15 سال بڑے بھائی سے بات نہیں کرا. نفرت آ گئی. کیا آ گئی؟ نفرت آ گئی. نفرت آ گئی. لیکن وہ بڑے آدمی محفوظ انتقال کر گئے نا. انتقال کر گئے تو وہ عمل چل کو تقریباً 30 برس پہلے. کتنے برس پہلے؟ 30 یا 40 برس پہلے. ان کے مرتے وقت میں یہ بات بول لیتی ہیں وہاں کے جنازے کے آدمیاں, یہ بہت تقوی والا آدمی تھا. بھائی موٹر سائیکل لیا ہے, بھائی بگی لیا ہے, بول کو اس کی شادی میں نہیں گیا. اس کی شادی میں نہیں گیا. میں پوچھا اس کو, بھائی 15 سال کے بعد کیا کرا یا 12 سال کے بعد؟ تو اس کا جو بھائی تھا وہ بھی ایک چلے کی جماعت میں گیا تھا. واپس آنے کے بعد پھر اس نے اپنے بھائی سے معافی مانگ لیا اور اپنے بھائی سے توبہ کرا لیا.
بھائی سے کیا کرا لیا بولو؟ توبہ کرا لیا۔ میرے عزیزو، تقوی جو ہے نا، اس وقت میں آدمی کو برا دکھا تو بھی بعد میں مرتے وقت میں ہے تو بھی لوگ بول لیتے یہ تقوی والا آدمی کیا ہے، بول کے بولو یہ تقوی والا آدمی۔ اب ہماری زندگیاں دیکھو، کتنے دعوتاں جی اور کتنے لین دینا، ہمارے کیسے زندگیاں، ہماری زبان کیسی، ہمارے باتاں کیسے، تقوی کا کیا تو بھی ذرہ تو بھی شکل ہے کیا؟ دیکھو ہمارے ذرہ تو بھی کیا تو ہے کیا؟ دیکھو میرے عزیزو، مال میں عزت نہیں ہے، عزت کس میں ہے بولو؟ تقوی میں۔ مرتے خود بھی آدمیاں بول لیتی تقوی والا آدمی تھا بھائی، 30 سال پہلے بھائی کی شادی میں گیا نہیں تھا، ان بگی لیا ہے بول کو، تقوی پہ چلا ہے انہوں۔ کس میں چلا انہوں؟ تقوی پہ چلا انہوں۔ مرتے خود بھی بول لیتی ہیں آدمیاں۔ تقوی میں عزت ہے، تقوی میں کیا ہے بولو؟ عزت ہے۔ اور مال میں عزت نہیں ہے، مال کی وجہ سے آدمی جنت میں بھی نہیں جا سکتا، جنت میں بھی نہیں جا سکتا۔ اب ہمیں رمضان میں بھی کام کر کو مال کما لیتے، تقوی نہیں کما لیتے۔ رمضان کا مہینہ ہے، کم سے کم تقوی ملنے کا مہینہ ہے بھائی، اس میں بھی مال کمانا ہے یا تقوی کمانا؟ ارے بولو، یہ ایک شارٹ کٹ راستہ ہے، روزہ رکھو بھی مال کما لے جا، روزہ چھوڑ کو کمانا اور کو کیسا کہاں ہے بھائی؟ روزہ چھوڑ کو کمانا اور کو کہاں ہے؟ تمہیں میری بات ابھی ذرا سمجھ میں نہیں آئی ہوگی بھائی۔ صحابہ اکرام میں مالدار صحابی کون ہے بھائی؟ جی جی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ان کو جنت کی خوشخبری دی، دنیا میں ان کو کیا دی ہے؟ جنت، یہ انہوں جنت میں جاتے۔ یہ بات جھوٹ ہو سکتی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب انتقال فرما رہے تھے، 6 آدمی کی شورا بنائی تھی، میرے بعد اگر کوئی خلیفہ بنانا ہے یہ 6 لوگوں میں سے رہے گا، یہ 6 آدمی طے کرے 100 آدمی بنے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی فراست کیسی، فراست کیسی، اس میں یہ ایک ساتھی کون ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف۔ صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے عبد الرحمن ابن عوف۔ فہرست بہت لمبی ہے۔ یہ ایک مرتبہ 500 اونٹ دی اللہ کے راستے میں، یہ ایک مرتبہ 500 گھوڑے دیے اللہ کے راستے میں، یہ ایک موقع پر 100 اونٹ دیے اللہ کے راستے میں، یہ ایک موقع پر 100 گھوڑے دیے اللہ کے راستے میں، یہ ایک موقع پر 40,000 دینار دیے اللہ کے راستے میں، یہ ایک موقع پر اور اپنا جنگل بیچ دیا جو ان کو سب سے پسند تھا، اور مدینہ منورہ کے اندر اس کے جوڑ کا کوئی بڑا جنگل نہیں تھا، بہت بڑا باغیچہ، اور بیچ کر اس کے پورے پیسے اللہ کے راستے میں لگا دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوے میں ساتھ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے بولو؟ ہر غزوے میں ساتھ ہیں، ہر غزوے میں ساتھ ہیں۔ صرف ان کی بات کیا ہے بولے تو انہوں سارے صحابہ میں مالدار ہیں، سارے صحابہ میں کیا ہے بولو؟ مالدار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ تیرے مال نے قیامت کے دن تجھے پکڑ لیا، میرے ساتھیوں میں سب سے بعد میں جنت میں آنے والوں میں تو ہے، اگر جنت میں آئے گا بھی تو گھسٹ کر آئے گا۔ بولو با، مال میں عزت ہے کیا با؟ مال میں عزت ہے کیا با؟ میرے عزت، تقوی میں عزت ہے۔ لوگ مر گئے تو بھی بول لیتے، یہ ایک مثال دیا ہم نے آپ کو، مر گئے تو بھی کیا کرتے بولو؟ بول لیتے۔ تھوڑے لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا تقوی ہے تو کیا کام کرتا ہے، وہ لوگ سمجھ میں نہیں آتا، تقوی کا تو وہ ایک الگ چیز بول دیتے۔
میرے عزیزوں، ہمارے سے سارے کام کرانے والی جو قوت ہے وہ تقویٰ ہے. سارے کام کرانے والی کیا ہے بولو؟ وہ کیا ہے بولو؟ تقویٰ ہے. تقویٰ ہے تو ہماری ہنکیاں صحیح کام کرتی. تقویٰ ہے تو ہماری ہنکیاں کیا کرتی؟ صحیح کام کرتی. تقویٰ ہے تو ہمارے کانا صحیح کام کرتے. تقویٰ ہے تو ہماری زبان صحیح کام کرتی. تقویٰ ہے تو ہمارا دل صحیح کام کرتا. اگر یہ نہیں ہے تو پھر نہیں کرتے. یہ نہیں تو نہیں کرتے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی نماز میں رکوع سے اٹھتے ہوئے دیوال کی طرف دیکھ لیا. کس کی طرف دیکھ لیا؟ رکوع سے ایسا اٹھتے اٹھتے ایسا دیوال کو یا گھڑیال کی طرف دیکھ لیا. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی آنکھ صحیح نہیں کام کرتی. اس کی آنکھ کیا نہیں کری بولو؟ صحیح کام نہیں کر رہی. اس کے اندر تقویٰ نہیں. وہ آنکھ غلط بھی دیکھ سکتے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو نظر ہے نا، ہماری نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. آدمی کو اوندھا منہ جہنم میں ڈال دے گی. آدمی کو اوندھا منہ کیا کر دے گی بولو؟ تقویٰ ہو نا، تقویٰ تو آدمی احسان مند رہتا. آدمی کیا رہتا بولو؟ احسان مند رہتا. کون تو کیا تو ذرا اسے مدد کرے تو وہ مدد کو آخر تک یاد رکھتا. تقویٰ ہے، احسان مند رہتا. اب احسان مند نہیں بول رہے ہو، ان کیا کرتا؟ آدمیاں کے سرام کو کھندل کو اوپر چڑھاتا. اس کو ڈبایا، اس کو ڈبایا، اس کا ڈالا، اس کا ڈالا، اس کا چمچہ ادھر، اس کا چمچہ ادھر، ایسے اوپر چڑھا جا کے آخرت کے جال میں اٹک جاؤ. آخرت کے جال میں تقویٰ نہیں تو میرے عزیزوں اس کے دل میں احسان مندی نہیں ہوتی. یہ احسان مندی رہنا بولے تو بھی اس کے اندر تقویٰ ہے. تقویٰ نہیں سو آدمی احسان مند نہیں رہتا. تقویٰ نہیں سو آدمی کیا نہیں رہتا بولو؟ یہ احسان مند نہیں رہتا. میرے عزیزوں یہ احسان مندی روزے سے آتی. احسان مندی کس سے آتی بولو؟ روزے سے آتی. اسی لیے یہ اس مہینے کو غم گساری کا مہینہ بنا. غریبوں کی طرف نظر کرنے کا مہینہ بولے. غریبوں کا خیال کرنے کا مہینہ بولے. اور اپنی پچھلی زندگی کو یاد کرنے کا مہینہ بولے. ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں جس وقت میں زمانہ جاہلیت میں کافر تھے، جو جنگ یغاثہ کے اندر کہ انہوں یہودیوں کے چنگل میں جکڑے گئے، تو انہوں نے کیا کر دیا؟ ان کا سر منڈا کے چھوڑ دیا. حالانکہ جو قیدی ہوتے ہیں اور کافروں کا رواج کیا ہوتا ہے، یہود و نصارہ کا، جو قیدی ملتے ہیں ان کو ختم کر ڈالتے، ان کی گردنیں اڑا دیتے. لیکن ان کے ساتھ انہوں نے کیا کر دیا کہ صرف سر منڈا کے چھوڑ دیا. پھر جب یہ مومن بن گئے ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ، ایک غزوے میں جو یہودی ان کو جب سر منڈا کے چھوڑ دیا تھا، مسلمانوں کی قید میں آ گیا. کس میں آ گیا بولو؟ مسلمانوں کی قید میں آ گیا. جب ان کو معلوم ہوا، زبیر ابن باتا ان کا نام ہے، وہ اس یہودی کا، تو جب ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے کیا کر دیا؟ اپنے پیسے ڈال کے ان کو چھڑا لیا. تو اس نے کہا کہ میرے بیوی بچے بھی ہیں، تو بیوی بچوں کو بھی چھڑا لیا. بیوی بچوں کو بھی چھڑا لیا اور ان کو لا کے اپنے گھر میں رکھا. وہ یہودی سمجھ گیا کہ واقعی یہ آدمی ایمان والا بن گیا ہے، اور مومن لوگ احسان مند ہوتے. میں نے وہ زمانے میں وہ نیکی کرا تھا اس کے ساتھ، اس نے میرے پورے گھر کے ساتھ نیکی کر دیا. یہ احسان مند ہوتے. تو ایک دن پوچھا، وہ جو ہمارے باقی یہودی سردار تھے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟
تو انہوں نے بتایا جی ثابت ابن قیس نے کہ بھی ان سب کی گردنیں اڑا دی گئی. ان سب کی کیا اڑا دی گئی؟ گردنیں اڑا دی گئی. تو ان سے کہا گیا کہ بھائی دیکھو تم تو آزاد بھی ہو گئے اور تم ہمارے پاس بھی آ گئے کہ تم بھی ایمان قبول کر لو. تم بھی کیا کر لو؟ ایمان قبول کر لو. تو اس نے بولا نہیں میں نہیں ہو سکتا. اسلام کی احسان مندی کو ماننے کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ نہیں میں ایمان والا نہیں بن سکتا. دوسرے مسلمانوں نے پھر ان کو پکڑ کر پھر اس کا سر قلم کر دیا. سر قلم کر دیا. لیکن میرے عزیزوں ایمان میں آنے کے بعد ایمان والوں کی احسان مندی کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ میں ایک اور بات اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. تبا بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے تقریباً 600 یا 700 سال پہلے یمن کا بادشاہ تبا, اور وہ زمین فتح کرتے کرتے مکہ یہ ساری چیزوں کو فتح کر کے طائف وغیرہ سب ختم ہونے کے بعد مدینہ تک پہنچے. کہاں تک پہنچے؟ مدینہ تک پہنچے. فتح کرتے کرتے پہنچے. فتح کرتے کرتے پہنچے. جب مدینے والوں سے جنگ ہوتی, مدینے والے کیا کرتے؟ دن میں ان کے ساتھ جنگ کرتے. رات میں کھانا پکا کے ان کو کھانا پہنچاتے. کھانا پکا کے کیا کرتے بولو؟ ارے دشمنوں کے ساتھ کون تو ایسا کرتے کیا کہ 2-4 باتیں بولنے کو لڑائی میں پڑوسی کو بھی دعوت کو نہیں بلاتے, تو ہمیں تقویٰ کہاں سے آتا؟ ہمارے سگی بہن کو نہیں بلا لیتے. تھوڑے لوگوں کے بہانہ تو 10 برس سے ان کے پاس نہیں آتے رہتے. تھوڑے لوگوں کے بھیانسی اور جو ہے 15 برس سے بات نہیں کرتے رہتے. تقویٰ کہاں سے آتا بولو؟ رمضان کی عبادت, رمضان کا استقبال کیسا کرتی با جب دل صاف نہیں تو پوری عبادتیں سر کے اوپر بلش بھی نہیں جاتی. دل میں نفرت, پہلے بولی تو میں یہی بات, دل میں نفرت ہوگی, کینہ ہوگا, حسد ہوگا, بغض ہوگا جی, تو پھر رمضان میں جب آدمی انٹری کرے گا رمضان کی ایک بھی عبادت اسے آنکھ کو نہیں لگے گی اور تقویٰ اسے حاصل نہیں ہوگا. تبا بادشاہ بولا کہ کیا اپنے بڑے بڑے پادری لوگ تھے اس کے پاس, بڑے بڑے نجومی, بڑے بڑے جادوگر تھے. بھئی آنکڑا لگاؤ, یہ آدمیاں کہہ کے ذرا ڈفرینٹ دکھتی ہیں. دیکھو دن بھر ہمارے سے جنگ کرتی ہیں, دن بھر ہمارے سے لڑائی کرتی ہیں, اور شام کو کیا کرتی ہیں؟ کھانا بنا کو کھلاتی ہیں. اور ان کی عورتیں بچے اور گرم پانی کر کو دوا لگا کے دیتی ہیں. ان کو لگا لو, مرہم پٹی کر لو, اور جو ہے پٹیاں باندھنے کے بعد سے کپڑے لگا کے دیتی ہیں, باندھ لو. تبا بادشاہ کیا بولا؟ یہ لوگوں کیا کہ ذرا ڈفرینٹ ہے. اب ان سے جو ہے ان کے بارے میں دیکھو, وہ جادوگراں جادو سے, اور نجومیاں نجومت سے, اور ان کے بڑے بڑے اللہ والے, ان کے بڑے بڑے اور جو پادریاں جو ہے کتابوں کے اندر نکال کر دیکھ کر بولے یہ جو جگہ ہے نا نبی آخر الزماں ہجرت کرنے والی جگہ ہے. یہ کتنے دن کے بعد؟ 700 سال کے بعد اللہ رب العزت اسی وقت سے اس علاقے کے لوگوں کو نرم کر رہے ہیں. کھانا کھلانا یہ بھی تقوی کا حصہ ہے. کنجوس آدمی کبھی نہیں کھلاتا. ہوٹل میں گئے تو بھی بل دوسرے کے دے بولتا, ہاتھ دھو لیتا ہوا پیچھے کھڑتا. سامنے والا جا کو کیا کرنا؟ پیسے دے ڈالنا. کنجوس آدمی یہ ایک دانہ بھی کسی کو نہیں کھلاتا. تقوی کہاں سے آتا بولتا؟ میرے عزیزو, تقوی کا ایک حصہ ہے کھانا کھلانا. اللہ رب العزت نے کھانا کھلانے کو قرآن میں برا کہا ہے. یاد کرو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام یہ گاؤں میں گئے تھے اور گاؤں کے اندر قیام کیا تھا.
وہ شہر کا نام انتا کیا تھا اور ان لوگوں نے ان دونوں نبیوں کو کھانا نہیں کھلایا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جو تقویٰ ہے جسے تقویٰ، وہ تقویٰ اسے اچھالتا اندر سے، یہ آدمی میرے پاس آیا کھانا کھلا، یہ آدمی میرے پاس آیا کھانا کھلا۔ بچیاں کو بھوکا رکھو بھی کھانا کھلانا، چراغ بند کر کو ہے تو بھی کھانا کھلانا، بچے 2 دن سے فاقہ ہے تو بھی حسن حسین اور آئے ہوئے گھر کے سامنے آئے اسے کیا کرنا؟ کھانا کھلانا۔ تقویٰ ہے تو کر سکتا با، میں وہی بولا تقویٰ ہے تو ہمیں اچھے کامہ کر سکتی ہیں۔ ہمارے اندر اچھے کامہ کرانے کی جو طاقت ہے وہ تقوی سے آتی، وہ تقویٰ روزے سے آتا، وہ تقویٰ کس سے آتا؟ روزے سے آتا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا میرے عزیزوں کہ جس وقت میں کھانا کھلاتے تھے وہ مدینہ والے، کھانا کھلاتے تھے مدینہ والے، جب انہوں نے دیکھ کر بتایا کہ یہ نبی آخر الزماں کی جو ہے ہجرت گاہ ہے، تو انہوں نے جنگ نہیں کیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ان کی کتابوں میں جو تھا اور اس کا ایک قصیدہ بنایا، قصیدہ بنا کے اس قصیدے کو یہ گھر بنا کے اس گھر کے اندر رکھا، اور اس کے لیے زمین چھوڑی، وقف مانیم بولتی دیکھو تیلگو میں، مانیم چھوڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے نا مدینہ منورہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو اختیار دیا، قصوہ اونٹنی کو، جس کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھے گی تو میں اس کے گھر میں قیام کروں گا۔ وہ جا کر کس کے گھر میں اتری تھی بھائی؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں، وہ گھر وہی تھا 700 سال پہلے طبہ بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑا تھا، وہ گھر وہی تھا۔ میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کی سب سے اچھی بات بتاؤ، میرے تقوی کی مجھے سب سے اچھی بات بتاؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلایا کرو۔ کیا کرو بولو؟ کھانا کھلایا کرو۔ یہ طاقت بھی ہمارے اندر آنا کا تو ہمارے اندر تقوی رہنا با، ہمارے اندر کیا رہنا بولو؟ تقوی۔ کھانا کھلانا یہ کوئی معمولی چیز ہے، کھانا کھلانا بھی تقوی میں شامل ہے، قوت آتی ہے اس سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ پہنچے، قباء کے اطراف میں یہ ایک زمین کھودی گئی کچھ بنانے کے لیے، یا قباء مسجد ہی بنانے کے لیے جب زمین کو کھودی گئی تو وہاں پر 2 قبریں نکلے، اور اس کے اندر 2 عورتیں صحیح سالم جسم کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طبہ کی 2 بہنیں ہیں جو اس زمانے میں میرے اوپر ایمان لا چکی تھی، اس زمانے میں میرے اوپر کیا لا چکے تھے؟ ایمان لا چکے تھے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے کہ کھانا کھلانا، اور یہ بھی کیا ہے بولو؟ تقوی ہے۔ کنجوس آدمی نہیں کھلا سکتا، تقوی سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ میرے عزیزو، تقوی سے ہماری زبان بھی کنٹرول میں رہتی، ہماری زبان بھی کیا رہتی بولو؟ کنٹرول میں رہتی۔ کسی مسلمان بھائی کو ہلکا سمجھنا یا کمزور سمجھنا یہ ایمان کو بھی خارج کر سکتا، ایمان کو بھی کیا کر سکتا بولو؟ خارج کر سکتا۔ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے سفر میں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے اسامہ ابن زید کا، اور پھر کہ یمن والے کچھ لوگ وہ انتظار کر رہے تھے کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتظار کر رہے تھے تو کافی دیر میں اسامہ ابن زید نکلے باہر، تو یمن والے نے بڑے بڑے سردار قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کہا
اس کالے غلام کے لیے انتظار کیا آپ نے؟ اس کالے غلام کے لیے ہمیں اتنی دیر انتظار کروایا آپ نے؟ ایک مسلمان کو ہلکا سمجھا، ایک مسلمان کو کیا سمجھا؟ ہلکا سمجھا، بیکار سمجھا، گرا ہوا سمجھا، چھوٹا سمجھا۔ میرے عزیزو، جب ارتداد شروع ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسیلمہ کذاب کے زمانے میں، تو سارا کا سارا یمن مرتد ہو گیا تھا۔ فرمایا کہ اس وقت میں اسامہ ابن زید جو مومن تھے، ان کو کم سمجھنے کی وجہ سے، دل میں ہلکا سمجھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی طرف ارتداد کو لوٹایا۔ جس آدمی کو تقویٰ رہتا، میرے عزیزو، وہ سنبھل کر بات کرے گا۔ کیسا بات کرے گا؟ بولو، سنبھل کر بات کرے گا، سنبھل کر بات کرے گا، اور اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، نظر کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت اور دل کی حفاظت۔ میرے عزیزو، یہ تقوی کی وجہ سے۔ آپ لوگ سن کے رہتے عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں، یہ ایک سفر میں جا رہے تھے، آپ کی وجہ سے ہزاروں مدرسے وجود میں آئے، آپ کی وجہ سے ہزاروں خانقاہیں وجود میں آئیں، آپ کی وجہ سے اور لاکھوں لوگ ایمان میں داخل ہوئے۔ ایک بار سفر کے اندر ان کے دل میں خیال آیا، یہ کافر لوگ کیسے لوگ ہیں، یہ ایسا بت پرستی میں لگے ہوئے ہیں، یہ کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں۔ کافر کو بھی کم نظر سے دیکھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پرندے کے جیسا ان کے قلب کے اندر سے ایمان کو اٹھا لیا۔ یہ ایک لڑکی پر عاشق ہو گئے، جنید بغدادی، شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے لوگ آپ کے مریدین میں ہیں، عبداللہ اندلسی کے ہزاروں لوگوں کا مریدین کا مجمع ان کے ساتھ میں ہے۔ ایک لڑکی پر عاشق ہو گئے، پورے ساتھیوں کو چھوڑ دیا اور اس کے پاس چلے گئے، اور اس نے شرط لگا دی، اگر تو میری بیٹی سے اگر شادی کرنا چاہتا ہے تو میرے سوروں کو چرانا پڑے گا۔ میرے بھائی، ہم اپنے ساتھی کو ہلکا کیسا سمجھتے ہیں؟ ہم اپنے ساتھی کو برا کیسا سمجھتے ہیں؟ ہم ساتھی کو کم کیسا سمجھتے ہیں؟ ہم کسی کو گرا کے کیسا بات کر سکتے ہیں؟ ہم کسی کو ویسٹ کیسا سمجھ سکتے ہیں؟ ہم کسی کو کمزور اور ہلکا اور یہ بیکار اور یہ جو ہے ناکارہ ایسا کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہم کافر کو بھی تو ہلکا نہیں سمجھ سکتے۔ تقریباً 2.5 سال کے بعد اللہ رب العزت نے اور پھر آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ جن لوگوں نے اور ان کے لیے دعا کی اور ان کی دعا کو قبول فرمایا، پھر ایک پرندے کی شکل میں ایمان ان کے قلب کے اندر آ گیا۔ پوری تفصیل ہے اس واقعے کی۔ میرے عزیزو، تقویٰ جب ہوتا ہے نا، اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں۔ تقویٰ جب ہوتا ہے، ہنکیاں صحیح چلتی، تقویٰ جب ہوتا ہے کان صحیح چلتے، تقویٰ جب صحیح ہوتا کہ دل دماغ صحیح چلتے، زبان اللہ حفاظت فرمائے۔ معراج کی حدیث میں یہ ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جب معراج میں گیا، کچھ لوگوں کو ایسے دیکھا کہ ان کے جو بدن بہت موٹے موٹے ہیں، ان کے بدن خود ان کو کاٹ کے ان کچھ کھلا رہے ہیں، بہت تعفن، بہت بدبو ہے اس کے اندر، اور کھانے والا وہ خود اس کا گوشت کاٹ کے کھلا رہے ہیں۔ ایک تو وہ کھانے کی تکلیف اور ایک اس کے بدن کے کاٹنے کی تکلیف۔ میں نے پوچھا جبرائیل سے، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہی کا گوشت کاٹ کے اور انہی کو کھلا رہے ہیں۔ فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے، اے اللہ کے نبی، یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے،
چغلی کرتے تھے، غیبت کرتے تھے اور چغلی کرتے تھے۔ میرے عزیزوں، تقویٰ اگر نہ ہوگا زبان صحیح نہیں چلے، کسی کو چھوٹا بتا دے، کسی کو کم بتا دے، یہ احسان مندی نہیں رہے گی، کھانا نہیں کھلا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں بھی نہیں جا سکے۔ اگر تقویٰ نہ ہو آدمی ٹوٹا نہیں سکتا کسی کام کے لیے، تقویٰ نہ ہو آدمی جلدی ٹوٹا نہیں سکتا اپنے آپ، گیما گیما لگا رہتا ہو ایک دم۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ الغیبۃ اشد من الزنا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، زنا کی توبہ ہے لیکن غیبت کی توبہ نہیں، غیبت کی توبہ نہیں۔ غیبت کرنے سے اس کی روزی کم ہو جاتی ہے، غیبت کرنے سے چہرے کا نور چلے جاتا ہے، غیبت کرنے سے اس کی اولاد نافرمان ہوتی ہے، غیبت کرنے سے اس کی اولاد کیا ہوتی بولو؟ نافرمان ہوتی ہے۔ غیبت کرنے والے کو مرتے وقت میں کلمہ یاد کرے تو بھی کلمہ یاد نہیں آتا، یہ غیبت کی نحوست ہے۔ آدمی غیبت سے بچنا بولے تو تقویٰ ہے۔ شیخ زکریا علیہ رحمہ فرمایا کہ اگر آدمی کے پاس تقویٰ نہ ہو تو پھر رمضان میں روزہ گزارنے کا سب سے بہترین ذریعہ لوگ غیبت کو بنا لیں گے، مسجدوں میں بیٹھ بیٹھ کے لوگ غیبت کریں گے، مسجدوں میں بیٹھ بیٹھ کے غیبت کریں گے اور اپنے ساتھیوں کو ہلکا سمجھیں گے اور برا سمجھیں گے۔ میرے عزیزوں، غیبت کرنے والا اللہ کی نظر میں ملعون ہے، ملعون ہے۔ غیبت کی توبہ نہیں، غیبت کی توبہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں کو زیادہ روزہ لگنے لگا، بہت پریشان ہو گئے وہ، کیا کرنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بولے، یا رسول اللہ کیا ان کا روزہ توڑوا دیں؟ ان کو روزے میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی، کہ بلا کے لاؤ۔ بلا کر لائے تو بولے کہ ان کو ایک پیالہ دو اور ان کو الٹی کرنے کے لیے بولو، کہ بولے یا رسول اللہ یہ صبح سے کچھ نہیں کھائے ہیں کہ الٹی کرنے کے لیے بولو، جو الٹی کرے تو کچا گوشت نکلا اس کے اندر سے۔ میں نے کہا یہ دونوں عورتیں آپس میں بیٹھ کر لوگوں کی غیبتیں کر رہی تھی، وہ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہی تھی، کچا گوشت اس کے اندر سے نکلا، کچا گوشت اس کے اندر سے نکلا۔ میرے عزیزو، اگر تقویٰ نہیں ہوگا تو غیبت کر۔ ہمارے امیر صاحب حاجی غفور صاحب انہوں بولتے تھے، ان کی بات مجھے بار بار یاد آتی رہتی ہے، کیا بولتے ہیں معلوم؟ جور مدر رات کو سو کو کھاٹ کے اوپر ماں کی بھان کی برائیں کر لیتی ہیں، جور مدر رات کو کہاں کرتی؟ کھاٹ کو سوتی، کیا کر لیتی بولو؟ ماں کی اور بھان کی کیا کر لیتی؟ غیبت کر لیتی۔ تقویٰ نہیں تو یہ چھوٹا، تقویٰ نہیں تو یہ چھوٹا۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ ان بری باتوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، یہ جو شروع میں جو میں نے بات شروع کی تھی وہ یہ ہے کہ رمضان کے یعنی کہ شعبان کے آخر میں رمضان کی بات کرنا یہ سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں رمضان کے سلسلے میں بتایا، اور اس تعلق سے ہم نے ایک روایت جو بیان کی تھی کہ رمضان کی تیاری کیسے کریں، صحابہ نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا رمضان کی تیاری ایسے کرنا کہ رمضان کا چاند دیکھنے سے پہلے نفرت سے، دشمنی سے، عناد سے، کینے سے، حسد سے اپنے سینے کو سارے مسلمانوں کی طرف سے پاک کر لینا، سارے مسلمانوں کی طرف سے پاک کر لینا، یہ رمضان کی تیاری ہے۔ اور یہ چیز میرے عزیزوں تقوی سے ہو سکتی ہے، اور تقوی آئے گا روزے سے، تقوی آئے گا کس سے بولو؟ روزے سے۔ تو روزہ رکھو گے انشاءاللہ؟ میرے عزیزوں، جس بندے میں تقوی ہوگا نا وہ اللہ سے ڈر کر اللہ کے راستے میں چلا جائے گا، جس بندے میں تقوی آئے گا نا
اس کے دل میں یہ خیال ہوگا میں اللہ کے راستے میں اللہ کو کیا منہ دکھانا. اس کے دل میں کیا رہتا بولو, میں اللہ کو کیا منہ دکھانا, یہ ڈر رہتا اس کو. ابو سفیان ابن حارث, بیٹھو بھائی ابھی بات ختم ہوگی, بیٹھو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھو. ابو سفیان ابن حارث رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. جب وہ رونے لگے, ان کے پورے گھر والے آ کر ان کے قریب میں بیٹھ کر رونے لگے. ان کے قریب میں بیٹھ کر کیا کرنے لگے, رونے لگے. کیا کرنے لگے, بیٹھ کے رونے لگے, اور یہ کہنے لگے اے اللہ کہ ہمارے اس بھائی کو جنت دے دے, ہمارے اس بچے کو جنت دے دے. ابو سفیان ابن حارث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے, وہ بولے ہنس کر, ارے کیوں روتے ہو, ارے کیوں روتے ہو, اس شخص پر کیوں روتے ہو کہ جس کی زبان سے کبھی کوئی فضول بات نہیں نکلی. میرے عزیزو, ایسی تیاریاں کر کے نکل گئے وہ لوگ, ایسی تیاریاں نکل گئی, اور ایسا ڈر ان کے دل کے اندر آ گیا کہ قیامت کے دن میں اللہ کو کیا منہ دکھانا. جعفر طیار شہید ہونے کے بعد عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ, غزوہ موتہ کی بات ہے, 3 دن سے فاقے سے ہیں اور کھانے کے لیے اور کچھ کھجور آ گئے ان کی مٹھی میں. 3 دن کے فاقے کے بعد اور مٹھی میں کچھ کھجور تھے, اور لے کر ایک کھجور منہ میں رکھا تھا, یا دوسرا کھجور منہ میں رکھا تھا. ان کو خبر ملی تمہارے 2 ساتھی شہید ہو گئے, تمہارے 2 ساتھی کیا ہو گئے, شہید ہو گئے. دیکھو تقویٰ ایسا کام کرتا, تقویٰ ایسا کام کرتا. ان کے دل میں خیال آیا, اے اللہ میرے 2 ساتھی چلے گئے, میرے 2 ساتھی چلے گئے, میں ابھی دنیا میں لگا ہوں, 3 دن کے بعد کھجور کھا رہے ہوں, میرے 2 ساتھی چلے گئے تیرے پاس اور میں دنیا میں لگا ہوں, اے اللہ میں تجھے کیا جواب دوں گا. اپنے نفس سے کہہ رہے ہیں اے نفس نکل تو اللہ کے راستے میں اور شہید ہونے کے لیے نکل. اگر بیوی کا خیال آتا ہے اسے 3 طلاق, مال و دولت کا خیال آتا ہے, مال و دولت کا خیال آتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں صدقہ. اگر خوشی سے اترتا ہے تو اتر, اگر کہ تکلیف کے ساتھ اترتا ہے تو اتر, اور تجھے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے اور اللہ کے لیے شہید ہونا ہے. میرے عزیزو, جس آدمی کو اللہ سے ڈرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کا کام کرنے کے لیے اور اپنے بیٹوں کو اور اپنے بھائیوں کو, اپنے رشتہ داروں کو اور لے کر نکلنے کا جذبہ بھی اس کے اندر آتا ہے. اس لیے میرے عزیزو, ہم سبھی لوگوں کو اور جو ارادے کرنا ہے اور جو نیتیں کرنا ہے اللہ کے راستے میں دور اور دیر کے لیے نکلنے کی, اس کے لیے بتلاؤ انشاءاللہ کون کون اللہ کے راستے میں دور اور دیر کے لیے نکلنے کے لیے تیار ہے. بتاؤ بھائی انشاءاللہ, جلدی جلدی بتاؤ. نقد جو آئے ہیں, نقد کل صبح نقد جو آئے ہیں وہ بھی بتاؤ, اور جو نکلنے والے ہیں وہ بھی بتاؤ. نقد جماعت ہے ماشاء اللہ, مدرسہ صادق نگر بیٹھیے, اور بتائیں بھائی دعا کے لیے بھی قریب ہونا ہے اور بیان کے لیے بھی قریب ہونا ہے, لیکن خروج کے لیے نکلنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضانوں کے اندر بھی کثرت کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلتے تھے, اور ہم لوگوں کو بھی رمضان میں کثرت کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے. رمضان کی ترتیب یہ ہو کہ بھائی پہلے عشرے میں 10 دن, دوسرے عشرے, پہلے عشرے میں 3 دن, دوسرے میں 3 دن, تیسرے میں 3 دن. اگر ایسا نہیں کر سکتا تو ایک عشرہ اللہ کے راستے میں لگا لے, ایک عشرہ گھر میں رہے اور ایک عشرہ اعتکاف کر لے. اور بھائی جو لوگ یہاں پر موجود ہیں مضبوط نیت کر لے, انشاءاللہ ہر حال میں ہم روزہ رکھیں گے. رکھو گے بھی انشاءاللہ, اور پورا مہینہ یہ کوشش کریں گے جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں اور جو لوگ تراویح نہیں پڑھتے ہیں, اور ان کو بھی دعوت دے کر ان عملوں میں جوڑنے کی کوشش کریں گے. کرو گے انشاءاللہ. رمضان میں بغیر بلائے ہوئے بھی نیا مجمع مسجدوں میں آتا ہے اور دکھتا ہے. اس مجمع کو حصول کرنے کے لیے ہر نماز کے بعد دعوت, تعلیم, استقبال, یہ کم سے کم 1 یا 2 عمل تو بھی ہم اور جو ہے ہر نماز کے بعد ہم لوگ کرنا چاہیے. اس کو بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اچھی بات بھائی,
بھئی دیکھو پورے میرے بیان کا خلاصہ یہ ہے میرے عزیزوں کہ یہ جو رمضان ہے، رمضان کے روزوں کی برکت سے اللہ ہمیں تقوی عطا کریں گے۔ تقوی بہت گنجائش، بہت وسعت والا مضمون ہے۔ یہ ایک موٹی سی بات میں بتائیوں، تقوی ایک ایسی دولت ہے اس کی وجہ سے آدمی صحیح چل سکتا، ہنکی صحیح چلنا کا تو بھی، کان صحیح چلنا بولے تو بھی، زبان صحیح چلنا بولے تو بھی، دل دماغ صحیح چلنا بولے تو بھی ہمارے کو تقوی کی ضرورت پڑتی ہے۔ پورے رمضان کا روزہ رکھیں گے، اللہ ملنے کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں تقوی کی دولت بھی دیں گے۔ تو اس لیے رمضان کا روزہ رکھو گے انشاءاللہ، تراویح بھی پڑھو گے۔ رمضان کی تیاری یہ ہے اپنے سینے کو نفرتوں سے، دشمنیوں سے، حسد سے اور کینے سے پاک رکھنے کی کوشش کرو۔ اگر یہ برائیاں کسی کے اندر اگر ہیں تو شب قدر ان کو مل بھی جائے گی، لیکن اللہ ایسی حالت میں بھی ان کی دعا قبول نہیں کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان سے پہلے شعبان کے آخر میں رمضان کے سلسلے میں بیان کرنا سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے ہم رمضان کے سلسلے میں جو ہے تذکرہ کر لیے ہیں۔ بھئی اس کو خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی اس پر عمل پر لانے کی کوشش کریں۔ اور میرے بات کے اندر یہ ایک اشارہ یہ بھی تھا، دعوت میں ہم خود لگ جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ دعوت کے ساتھی کا کمال یہ ہے خود اپنے پورے گھر کو اور اپنے پورے رشتہ داروں کو ساتھ لے کر کام میں لگے۔ کوشش کرو گے انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے خطا درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد امور الہام فرما۔ اے اللہ کرونا وائرس کی طرف سے پوری دنیا میں جو اللہ فتنہ بڑا ہوا ہے، اے اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرما، مسجدوں کی حفاظت فرما، مرکزوں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، علماء اور صلحاء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ظالم لوگوں کے فتنہ انگیز مشوروں سے اللہ پوری امت کی، پوری انسانیت کی حفاظت فرما۔ اللہ جو باتیں کہیں سنی گئیں، کہنے والے سننے والے سبھی محتاج ہیں، سبھی کو عملوں کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمیں تقوی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں تقوی کی اہمیت سمجھا دے۔ اللہ رمضان کے روزوں کی برکت سے ہمیں تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو ہم پر رحم فرما، تو ہم پر کرم فرما، تو ہماری نصرت فرما۔ اللہ دور اور دیر کے لیے تیرے راستوں میں نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے ساتھیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے ساتھیوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے بڑوں کی قدر اور عظمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس آنے والے رمضان کو ہمیں صحیح سالم گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر بری چیز سے، اللہ ہر برے کام سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری تمام عمر کی ہر جائز دعا کو قبول فرما۔ جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے، جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ اس شہر کے، اے اللہ اس اطراف شہر کے، اے اللہ اس کے متعلق حلقوں کے تمام کام کرنے والے ساتھیوں کی نصرت فرما۔ اللہ رمضان میں اچھے سے اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس شہر کے، اطراف شہر کے
علماء اور صلحاء کی عمروں میں برکت نصیب فرما، اللہ ان کے فیض کو عالمی سطح پر زندہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو قرضوں میں مبتلا ہیں اے اللہ ان کو قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد والے ہیں اے اللہ ان کی اولادوں کو اے اللہ نیک اور فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرما، جو مانگا ہے عطا فرما۔ بہت ساری چیزیں مانگنے سے رہ گئیں، ہماری ضرورت کی ہیں اے اللہ تو ہمیں غیب سے ان چیزوں کو برحمت فرما۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ پورے روزے پورے کرنے کی توفیق عطا فرما، عافیت کے ساتھ پوری تراویح مکمل پڑھنے کی توفیق عطا فرما، عافیت کے ساتھ اے اللہ رمضان کی عبادتیں اور شب قدر اور اعتکاف تمام چیزوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔